اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ سورۃ پاک کے بابرکت محفل میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام، بزرگان دین، حجاج کرام، بالخصوص حضور بابا میاں بشیر صاحب علیہ الرحمہ کے نواسے، حضور چودھری اسلم صاحب علیہ الرحمہ کے صاحبزادے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اور یہ بڑی مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، کسی اولیاء کرام، کسی اللہ کے ولی سے نسبت ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر ولی کامل کے خاندان سے اولاد سے ہونا یہ اور بڑی کرم کی بات ہے۔ یہ مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے محترم جناب ٹھیکیدار عالم صاحب۔ یہ محفل بہت بڑی مبارک محفل ہے، کیوں؟ بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ طور و طریقے کے مطابق ایثار ثواب کرنے کا یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اگر تم اپنے نورانین کے، اپنے بزرگوں کے لیے ایثار ثواب کی محفل منعقد کرو تو یہی طریقہ ہے، یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کر کے تم اپنے والدین کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کو ہدیہ پیش کرو۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آج جو ہم مائک کو تھوڑا ادھر کریں، سامنے کریں، آپ کو آج جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں بزرگان دین کے مزارات پر جو اولیاء کرام جو ہے عرس کی محفلیں ہوتی ہیں، چند مزارات ہمارے ایسے ہیں جہاں کے شریعت مطہرہ کی روشنی میں عرس پاک کی محفل ہوتی ہے۔ بالخصوص ہمارے خطۂ جموں کشمیر میں یہ مبارک جگہ جو ہے لار شریف ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب کیا کہیں شریف کے بزرگ کا عرس ہو یا باولی صاحب علیہ الرحمہ کا عرس ہو، کوئی بھی عرس پاک ہو تو قرآن مقدس کی تلاوت کی محفل ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی محفل ہوتی ہے، درود شریف کی محفل ہوتی ہے، اور یہ بڑی جو ہے اچھی بات ہے اور اسی طریقے سے ہونے چاہیے۔ اکثر مزارات پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب عرس کا وقت ہوتا ہے وہاں ساری باتیں جو ہے شریعت مطہرہ کے خلاف قوالیاں ہوتی ہیں اور لوگ ناچتے ہیں، کودتے ہیں، جو سراسر شریعت کے خلاف، یعنی بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، جب عرس کا وقت ہوتا ہے تو وہاں صحیح معنی میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان ہی نہیں کیا جاتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، ادھر کے ادھر ناچتے ہیں، ادھر کے ادھر ناچ کے عرس ہو گئے۔ مگر یہ عرس پاک بالخصوص میں تو کہتا ہوں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضور باولی صاحب لاروی، حضور میاں بشیر صاحب علیہ الرحمہ کی خاص نگاہ کرم، تمام اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی، پنجر پاک کی، حضور غوث اعظم کی خاص نگاہ کرم جو ہے ہمارے محترم اعلیٰ دین صاحب کے اوپر ہے۔ خاص نگاہ کرم، وہ خاص نگاہ کرم یہ ہے کہ جہاں یہ اپنے والدین کے، اپنے بزرگوں کے، اپنے جو ہے عزیز و اقارب سے جو دنیا سے چلے گئے ان کے نام سے جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرا کے کر کے جو ہے ایثار ثواب کرتے ہیں، وہیں یہ اولیاء کرام کے ناموں سے بھی قرآن پاک کی تلاوت، اس محفل پاک میں قرآن پاک کی تلاوت ہو کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم جب جو ہے کہ اگر ممتاز شریف جائیں گے حضور غوث اعظم کا عرس ہو، اجمیر شریف جائیں گے حضور غوث جو ہے حضرت خواجہ کریم نواز کا عرس ہو، کلیج شریف جائیں گے حضور صاحب پاک کا عرس ہو، مگر یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے بزرگوں حضرت باولی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام اولیاء کرام کے جو ہے کہ ناموں سے قرآن پاک کی تلاوت کرا کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ جو ہے ہدیہ کرام بھیجا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔
वही जो कुरान पाक तमाम औलिया कराम के नाम से जो है कुरान पाक की तिलावत करा के उनकी बारगाह में जो हदिया पहुंचाना, इसलिए ये महफिल हमारे लिए बड़ी मुबारक है। 2-3 मिनट का अगर आपका वक्त मैं ले भी लूंगा, मगर जो है कि ये बड़ी मुकद्दस महफिल है, ये किसी वली का उर्स नहीं है, ये सिर्फ जो है हमारे ठेकेदार अलादीन साहब के वालिदैन का जो है साल का या जो साल की बरसी का खत्म नहीं हो रहा, पंचम पाक से लेकर हजूर जो है कि मुर्शिद पाक हजूर तादी शरिया रहमान और फिर हजूर बावजी साहब हजूर मियां बशीर रहमतुल्लाह ताला अलैह तक सारे औलिया कराम के नाम से जो है, क्या सिलसिला कादरिया के हो, क्या नक्शबंदिया के हो, क्या तोरवंदिया के हो, क्या चिश्तिया के हो, क्या नजामिया के हो, क्या हशमदिया के हो, क्या बसरिया के हो, सारे औलिया कराम के नाम से जो है कि कुरान पाक इस महफिल पाक में जो है तो सबके नाम सबकी बारगाह में कुरान पाक की तिलावत का तोहफा पेश कर रहे हैं। ये बड़ी ये मुबारक बात। अगर यही तरीका हमारे जो है कि सारे मज़ारात के उर्सों पे हो जाए तो कसम अल्लाह की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत रहमतें बरसे, बहुत रहमतें बरसे। और अगर यही तरीका हमारे माशरे में भी हो जाए कि जहाँ हम जो है औलिया अपने वालिदैन अपने बुजुर्गों के नाम से किसी की अगर वालिदा का इंतकाल होगा, वो माँ का खत्म पढ़ा रहा, बाप का खत्म पढ़ा रहा, अगर उसके साथ ही वो औलिया कराम के नाम से भी कुरान पाक की तिलावत करा के कुरान पाक का हदिया उनकी बारगाह में पेश करे तो उन औलिया कराम के सदके जो है जो जिसके लिए ये कर रहा है उनकी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जो 30-40 का जज्बे का जो है खाना होता है वो खास मसले के तहत जो गरीब गुरबा का, मगर जब अगर किसी कुरान पाक की तिलावत किसी औलिया कराम के नाम से करा के अपने वालिदैन के इस जो है कि खत्म की महफिल में बख्शा दिया तो ये उर्स हो गया बुजुर्गों के नाम का, और सबके लिए खाना तोहफा हो गया, तबरुक हो गया। वो साहिब निसाब को भी खाना जायज है, गरीब को भी खाना जायज है, फकीर को सबको खाना जायज है। सुभान अल्लाह। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। खाते तो हैं हम, मगर बुजुर्गों के नाम का भी पढ़ाएंगे तो जो है हमारे लिए एक तो ये हदिया हो जाएगा, तोहफा हो जाएगा, दूसरा जो उनके सदके पे हम जिसके अपने मुरमीन में से जिसके लिए इताली सवाब कर रहे हैं उनके लिए भी बुजुर्गों का कर्म होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो पंचतन पाक के बहुत आला मकाम है। पंचतन पाक में रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु की जात है, और हजरत फातिमा खातून जन्नत की जात है, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की जात है। ये पंचतन पाक के नाम का सिर्फ खत्म पढ़ना यही उर्स पाक हो जाता है, मगर 5 खत्म ये पंचतन पाक यानी सबके नाम से एक एक कुरान पाक, 5 खत्म पंचतन पाक की बारगाह में ये तिलावत का हदिया पेश किया जा रहा है ठेकेदार अलादीन साहब की तरफ। सुभान अल्लाह। ये पंचतन पाक वो है कि जिनके बारे में इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत अलैहि रहमत इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नजरे पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तेरी नजरे पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर और तेरा सब घराना नूर का। ये पंचतन जो है ये 5 टन ही नूर है, और जब 5 टन की बारगाह में कुरान पाक के 5 कदम पेश किए गए तो फिर कितनी मुबारक महफिल होती। उसके बाद 4 यार हम अहले सुन्नत का क्या अकीदा है, 4 यार में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु सिलसिला नक्शबंदिया के बानी कौन है, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, सिलसिला नक्शबंदिया के बानी हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु है। और जो है गारे कौम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कि रूहानियत का प्याला जो है हजरत अबू बकर को पिला दिया, वही है सिलसिला नक्शबंदिया। और ता क़यामत तक ये सिलसिला कुरान और हदीस के मुताबिक इस सिलसिले में दाखिल होने वाले अमल करते हैं। और सिलसिला नक्शबंदिया के बानी 4 यार में हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु एक खत्म कुरान पाक का उनके जो है उनकी बारगाह में हदिया किया जा रहा है। माशाअल्लाह। एक खत्म कुरान पाक 4 यार में दूसरी बात दागे हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत फारूक आज़म की बारगाह में भी एक
हदिया के पेश किया जा रहा है। और तीसरी ज़ात है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत उस्मान गनी बहुत आला मकाम रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी से मलाइका भी हया करते हैं, फरिश्ते भी हया करते हैं। जब एक मरतबा का वाक़या है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा के लेटे थे और बीच में हजरत सदीक़ अकबर आगे इजाजत मांगी, सरकार ने फरमाया दे दो इजाजत। हजरत उमर आए तो फरमाया दे दो, आ जाओ दे दो इजाजत। अम्मा आयशा से फरमाया उनको भी इजाजत दे दो। फिर जो है कि दरवाजे पे कहा कौन है, कहा उस्मान गनी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया थोड़ी देर रुक जाओ। सरकार लेटे थे और आपकी पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। सरकार जो है उससे बैठ के संभल के और अपना कपड़ा दुरुस्त फरमा लिया। अम्मा आयशा ने पूछा कि मेरे बाप अबू बकर आए, उमर आए तो आपने उसी हाल में जाते थे, तो उस्मान गनी के लिए आप उठते बैठते। फरमाया नहीं कि मेरा पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था और ये उस्मान वो ज़ात है जिनसे अल्लाह के मलाइका फरिश्ते भी हया करते हैं। मैं उनसे जो हया न करूं, अल्लाह अकबर। और उसके बाद चौथी ज़ात मौला अली शेर खुदा, ये है आले रसूल घराना ये होता है। पंचतन पाक में भी मौला अली शेर खुदा को जो की बारगाह में कुरान पाक कह दिया और 4000 का नाम आया तो वहां मौला अली शेर खुदा की बारगाह 4 खत्म 4000 के नाम से जो है ठेकेदार अलादीन साहब की तरफ से हदिया पेश किए जा रहे हैं। और उसके बाद सिलसिला कादरिया के बानी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनका कद्र मुबारक कयामत तक तमाम औलिया कराम की जदरूब है। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक खत्म कुरान पाक जो है अलादीन साहब की तरफ से जो है हदिया पेश किया जा रहा है। उसके बाद ख्वाजा नहीं हाजिर ख्वाजा गरीब नवाज जो है अजमेर शरीफ उनके की बारगाह में एक कुरान पाक का हदिया पे तिलावत का हदिया पेश किया जा रहा है जनाब मोहतरम की तरफ से। और 5वीं ज़ात हजरत ताबिर पाक हजरत सैयद इलाउद्दीन रज़ी अल्लाह अन्हु ताबिर कलीरी जो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के परपोते हैं। हजरत ताबिर पाक हुजूर गौसे आजम के परपोते हैं। उनकी बारगाह में यह खत्म कुरान पाक की तिलावत हदिया पेश की जा रही है। उसके बाद जो है शहंशाह पहाड़ बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह शाहदरा शरीफ वाले सुभान अल्लाह, उनकी बारगाह में भी जो है क्या मैंने तभी कहा हाथ फैज़ करम है अलादीन साहब, फिर बुजुर्गों की निगाहें हाथ है और जिनके ऊपर बुजुर्गों की निगाहें खास हो अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है और मज़ीद तरक्की अता फरमाता है। और उसके बाद शहंशाह सिलसिला नक्शबंदिया के हिंदुस्तान के बानी हजरत मुज्तदी अल-फ़ैज़ानी हजरत फारूक मुज्तदी अल-फ़ैज़ानी रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बारगाह में भी खत्म कुरान पाक हदिया पेश किया जा रहा है। उसके बाद सरकारे मागम शरीफ, वाह सरकारे मागम शरीफ का फैज़ आपके सामने जो है मोहतरम चौधरी अकरम साहब तशरीफ फरमा जो सरकार नज़ामुद्दीन जो है कि काया शरीफ वाले उनको फैज़ जो है कि मागम शरीफ से वो मागम शरीफ से जो है कि सरकार नज़ामुद्दीन जो है कि काया शरीफ वालों को फैज़ और जो है कि हुजूर बाबा जो है कि बाबा जी साहब लारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो है कि काया शरीफ के फैज़ देखे तो सरकारे मागम की बारगाह में भी 3 खत्मे कुरान पाक पेश किए। सुभान अल्लाह, क्या कमाल है सरकारे मागम का, क्या कमाल है सरकारे मागम का। और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान और बिलखुसूस जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर बाबा जी साहब लारी रहमतुल्लाह अलैह जिसका जनाजा देखा था 14 अगस्त के दिन जब दुनिया लोग बाहर निकलने की जो है कोशिश कर पाते हैं और वक्त जो है आपके जनाजे में ये फैज़ जो है सरकारे मागम का है। सरकारे मागम जो है जिनकी बारगाह में 3 कुरान पाक हदिया पेश की जा रही है। उसके बाद जो है कि बाबा नज़ामुद्दीन काया शरीफ वाले मागम से जो है फैज़ काया शरीफ दिया, अब काया शरीफ से लौट के जो है लाल शरीफ में तशरीफ आ रहा है। क्या तरतीब है। तो एक खत्म कुरान पाक बाबा नज़ामुद्दीन जो है कि काया शरीफ वाले और एक खत्म का कुरान पाक जो काया शरीफ के फैज़ लाल शरीफ आया जो है कि हाजी बाबा अब्दुल्ला बाबा तीसा लारवी लाल शरीफ उनकी बारगाह में खत्म कुरान पाक पेश किया जा रहा है। उसके बाद बाबा नज़ामुद्दीन जो है कि
بابا دیر صاحب کے صاحبزادے میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ کے والد محترم بابا دیر صاحب ناروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک ختم قرآن پاک کی تلاوت پیش کی جا رہی ہے آمین اور مرشد لہذا حضرت میاں بشیر صاحب ناروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے اور جن کے صاحبزادے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جو ہے کہ چودھری محمد اسلم علیہ رحمت لسانوی سنکوٹ والے چودھری اکرم صاحب کے والد صاحب ان کی بارگاہ میں بھی ان کے اطاعت احترام ان کے لیے بھی قرآن پاک ایک ختم قرآن پاک یعنی ایک قرآن پاک کی مکمل تلاوت ان کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے اس کے بعد نانا بادی صاحب جو ہے کہ بانی پورا والے ماشاءاللہ چشتیہ کو بھی نہیں چھوڑا چشتیہ کے کشمیر کے بانی ہے جو ہے کہ بانی پور والے جو ہے کہ نانا بادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بابا غلام جو ہے کہ غلام رسول جو ہے کہ نانگا بازی جن کا عرف ہے ان کی بارگاہ میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی پیش کی جا رہی ہے اور ایک قرآن پاک جمال ولی صاحب جو ہے کہ گنڈیرا شریف رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں بھی ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے بابا عرب دین جو ہے عرب دین آپ کے ساتھ ہی پڑی تھا بابا عرب دین جو ہے کہ کوٹلی شریف ان کی بارگاہ میں ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے سائیں میرا وقت صاحب گودریاں شریف ان کی بارگاہ میں ختم قرآن پاک جو ہے کہ تلاوت کی بارگاہ میں ان کے روح کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد سعید فقیر الدین رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ باصفا مجذوب الہ ان کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں بھی ختم قرآن پاک کا ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہی آپ کے قرب و جوار میں جن کا فیض ہم سب پہ جاری ہے جو ہے کہ پیر جموں شہید جو ہے کہ بھاگلا سنکوٹ میں ان کی بارگاہ میں بھی ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے اور زندہ پیر صاحب جو ہے کنبلا نوچارا ان کی بارگاہ میں بھی ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے شاہ جو ہے کہ لکھ داتا صاحب جو ہے جنڈیرا نوچارا ان کی بارگاہ میں بھی ایک ختم قرآن پاک ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے کہ پیر بڑیسر صاحب جو ہے کہ ٹھنڈی کسی جو ہے کہ بڑا نوچارا ان کی بارگاہ میں ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد مرشد پاک حضور اختر رضا تاجو شریعہ علیہ رحمت بریلی شریف ان کی بارگاہ میں ختم یہاں تک پنتر پاک سے لے کر مرشد پاک حضور اختر رضا علیہ رحمت تمام بزرگوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا مقدس محفل ہے بار بار محفل میں آنے کی کوشش کرے اور دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے اولیاء کے صدقے صحابہ کے صدقے پنتر پاک کے صدقے ہم سب کے ایمان کی سلام ایمان کو کرامت اب جو ہے یہ پہلے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کیا اب جو ہے اپنے مرحومین کے نام سے ایک ختم پاک جو ہے ٹھیکیدار الدین صاحب کی طرف سے ان کے دادا حضرت ان کے دادا عمرہ صاحب مرحوم ان کے یعنی ایک ختم قرآن پاک انہوں نے اپنے دادا جو ہے کہ الدین صاحب کے جو دادا ہے عمرہ ان کے روح کو اطاعت ثواب پیش کیا جاتا ہے ایک ختم قرآن پاک جو ہے کہ جو ہے ان کے جو ہے دادی صاحبہ ٹھیکیدار الدین صاحب کی دادی صاحبہ ان کے نام کا ایک ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ جب تک تمہارے والدین باحیات ان کی خدمت کرو اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے استغفار کرو قرآن پاک کی تلاوت کر کے بچو والدین کے لیے ٹھیکیدار الدین صاحب کی طرف سے جو ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم جو ہے اپنے والدہ محترمہ کے لیے جو ہے کہ 59 قرآن پاک سبحان اللہ 59 قرآن پاک انہوں نے اپنی والدہ کے اطاعت ثواب کے لیے والدہ مرحومہ مغفورہ کی اطاعت ثواب کے لیے 59 قرآن پاک اپنی والدہ کے سبحان اللہ یہ 59 قرآن پاک ان کی والدہ کو اس تحفے میں ملا کہ انہوں نے ان پنتر پاک اور ان بزرگوں کی بارگاہ میں اپنا بیٹا تحفہ دے دیا اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا کرم ہوا تو کہا کہ تم نے ہمارے لیے اپنا بیٹا پیش کیا اور ہم نے جو ہے کہ یہ پیش کر دیا کہ مزید قرآن پاک میرے بندے پڑھ کے جو ہے تمہیں بچے رہے اور آپ والد محترم مرحوم کے لیے الدین صاحب کی طرف سے اپنے والد مرحوم کے لیے 43 3 کم 50 47 قرآن پاک ختم ہوئے وہ جو ہے
روح کو بخشے جائے. اور اس کے بعد جو ہے ان کے چچا جو ہے تایا بھلیا ان کے نام کا ایک قرآن پاک. ٹھیکیدار عظیم صاحب کے جو تایا ہے بھلیا ان کی طرف ان کے ادارے ثواب کے لیے ایک قرآن پاک. ٹھیکیدار عظیم صاحب کی جو تائی ناصری صاحبہ ہے ان کے نام سے بھی ایک قرآن پاک ان کے. اور ٹھیکیدار عظیم صاحب کی بہن حاتم بھی صاحبہ ان کے نام کا بھی جو انہوں نے اپنی بہن کے لیے بھی جو سبحان اللہ قسمت والے کو ایسے بہن بھائی ملتے ہیں اور ہم سب کو اللہ ایسے بہن بھائی عطا فرمائے. تو ان کی طرف سے اپنی بہن صاحبہ کے لیے ختم قرآن پاک. الدین صاحب کے برادر جو ہے انتقال کر گئے محمد لطیف ان کے نام کا بھی ایک قرآن پاک. اور ٹھیکیدار الدین صاحب کی جو اہلیہ مرحومہ شریفہ بی بی جو ہے جو انتقال کر گئی ہے ان کے نام کا بھی ایک قرآن پاک ان کی روح کو اطالع تباہ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیکیدار الدین صاحب کی طرف سے ان کی اہلیہ مرحومہ شریفہ بی بی اور ٹھیکیدار الدین صاحب کا جو ہے کہ نانا بہادر صاحب ان کے نام سے بھی ایک ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیکیدار الدین صاحب کی نانی مکھنی بی بی ان کے نام سے بھی ایک قرآن پاک جو ہے ان کے روح کو اطالع تباہ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیکیدار الدین صاحب کی طرف سے ان کی خالہ ماسی جو ہے کہ مشیرہ بھی ان کے نام کا بھی ختم قرآن پاک پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیکیدار الدین صاحب کے سسر علی محمد جو ہے کہ مینڈر والے یعنی ان کی اہلیہ جو انتقال کر دی ہے شریفہ بی بی ان کے والد اور جو ہے کہ ان کے سسر یعنی شریفہ بی بی کے والد کے مرحوم کے لیے بھی ایک ختم قرآن پاک ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. اور ٹھیکیدار الدین صاحب کی ساس ہاشم بی صاحبہ یہ جو ہے ان کی اہلیہ شریفہ بی کی والدہ ہے ان کے نام یعنی اپنی ساس شریفہ بی کی والدہ کے لیے بھی جو ہے انہوں نے ختم قرآن پاک اطالع تباہ پیش کیا. اور اس کے بعد ٹھیکیدار الدین صاحب کے جو ہے سالے جو یہاں آتے تھے ہماری محفلوں کے دن بنتے تھے چودھری صادق صاحب مرحوم کی دنیا سے چلے گئے ان کے نام کا بھی ایک قرآن پاک. واہ واہ سبحان اللہ. اور اب ان کی موجودہ جو بیوی ہے پروین بی بی جو ہے ان کی موجودہ پروین بی بی جو ہے اہلیہ ہے ان کے دادا جو ہے اختر صاحب ان کے اطالع ثواب کے لیے بھی ایک قرآن پاک پیش کیا. ماشاءاللہ. جو موجودہ بیوی پروین بی بی ہے ان کے جو ہے کہ دادا صاحب مرحوم ان کے اختر صاحب ان کے نام کا بھی ایک قرآن پاک پیش کیا. اور جو ہے ان کی موجودہ بیوی پروین بیوی جو ہے ان کی دادی صاحبہ ان کے نام کا بھی ایک قرآن پاک انہوں نے پیش کیا. اور اس کے بعد حاجی مکھن بن صاحب کے سسر واہ واہ سبحان اللہ اللہ ہر کسی کو ایسے بھائی سبحان اللہ. حاجی مکھن بن صاحب کے سسر حاجی غلام حسین صاحب نڑیاں ان کے لیے بھی ایک قرآن پاک جو ہے انہوں نے پیش کیا. اور اس کے بعد جو ہے حاجی مکھن بن صاحب کی ساس بابا اپنی ساس کے لیے تو بڑا ہی بڑا اپنے بھائی کی ساس کے لیے ان کی مغفرت کے لیے پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ابھی میں نے کہا پنتن پاک سے لے کر جو ہے سرکار لال تک جو ہے بڑا خاص نگاہ کرم. اس کے بعد جو ہے ٹھیکیدار الدین صاحب کے استاد سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے استاد سید لال حسین شاہ صاحب سن کوٹ والے ان کے اطالع ثواب کے لیے ختم قرآن پاک پیش کیا. اور اس کے ساتھ جو ہے تمام ننہار جو ہے جو بھی جو ہے کہ دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے اطالع ثواب کے لیے قرآن پاک جو ہے ختمات پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو ہے جن حضرات کے نام سے یہ قرآن پاک تلاوت کیے گئے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حاضر کلام اللہ جمع کلامات کا ثواب ذکر و اذکار مدارس قرآن پاک کل سے رات سے صبح سے جو یہاں پڑھا گیا یہاں ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمارے پیارے جو ہے مدرسے کے طالب علموں نے جو ہے قرآن پاک پڑھے درود پاک سب کا ثواب آپ کی بارگاہ یاد میں پیش کرتے ہیں. قبول اور قرآن مقدس کی ان تمام قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والوں سے زیر قدر میں شد میں حروف حرکات میں جو ہے بات کہا جائے کچھ جو بھی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں سب کو معاف فرما کے سب کا نور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے پنجل پاک چار یار صحابہ اکرام صحابیات صحابہ اکرام تابعات مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور نے اپنے والدین کے لیے اور جن جن حضرات کا نام یہاں پیش کیا ہے سب کے اطالع ثواب کے لیے قرآن پاک آمین. آپ اپنے درجات کو بلند فرما. آمین. آپ کے توسل سے سب کی
मग़फ़िरत फरमा, मौला सबके दर्जात को बुलंद फरमा। मौला इस महफ़िल पाक के सदके इनके अहल वयाल की हम सबके अहल वयाल की तमाम परेशानियों मुश्किलातों को दूर फरमा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास फैज़ करम उस पर अता फरमा। हम सबको मौला बार-बार ऐसी महफ़िलों में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने जो है चंद जो कलामात आपके सामने पेश किया, आपका ज़्यादा वक्त लिया, आप मुझे माफ करना। आप मुख्तसर दुआ हमारे जो यहाँ के मौजूदा इमाम हैं आप इकबाल साहब फरमाएंगे। उसके बाद जो है पंचतन पाक से सिलसिला शुरू हुआ, दोबारा जो है कि सरकारें लाल शरीफ पर खत्म होगा, क्योंकि जैसे कुरान पाक पढ़े वैसे ही दुआ। اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه دائما أبدا. على كماله كشف الدجى بجماله أصل الجميع وخصاله صلوا عليه وآله. صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا أهل الأمين نحكم الحاكم وحده لا شريك يا عليم الخبير اے خالق کائنات اے مالک ارض و سماوات. مولا قدوس تمام حمد و ثنا تمام تعریف تمام عظمت تمام بلندی تیرے واسطے. مولا اپنی شان کریمی کا صدقہ آج کی اس محفل میں قبول فرما. مفتی اسماعیل صاحب نے مولا جن ہستیاں وہ اس محفل میں نام گنے ہوئے جناب اللہ دین ٹھیکیدار صاحب کی طرف قرآن مقدس کی تلاوت ان کا ثواب کے واسطے پیش کی گئی. مولا تو علیم و خبیر ہے, سب کچھ تیرا علم و خبر ہے, خبر میں مولا تمام ہستیاں نے اس کو درجہ ثواب عطا فرما. رحیم و کریم مولا خصوصاً اپنا محبوب علیہ السلام کا وسیلہ لینا مولا تمام مسلمان عالم پر خصوصی فضل و احسان فرما. عزیز ٹھیکیدار صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما. اللہ سے تندرستی نال نواز. ٹھیکیدار صاحب اور ان کا بیوی بچوں پر خصوصی فضل فرما. مولا حضرین مجلس سب کو بیڑ پار فرما. تمام بزرگان دین کی مولا روحانی توجہ ہم سب کی طرف متوجہ فرما. اس کار میں رحمت اور برکت عطا فرما. ہر طرح کی ناگہانی زمینی آسمانی بلائیں آفاتاں نے مولا اس کار میں محفوظ و محمود مولا اچانک حادثات کے محفوظ و محمود فرما. مولا ہمارا دینی مدارس مساجد خانقاہیں کی حفاظت فرما. رحیم و کریم مولا حضرت سیدنا بابا جی صاحب لاروی علیہ رضوان و روحانی فیض ہم نے عطا فرما. خصوصاً مولا دارالنظامیہ اور جتنا بھی ہمارا جماعت اہل سنت کا دینی ادارہ جت قائم ہے مولا ان سب نے نظامیہ فیض عطا فرما. رحیم و کریم مولا اپنا حبیب علیہ السلام کا وسیلہ لا خصوصاً فلسطین و مسلمانوں پر خصوصی فضل فرما. مولا ان شہیداں نے بھی اس محفل کو ثواب عطا فرما. مولا تمام شہداء کرام نے اس کو ثواب عطا فرما. مولا جس نے بھی تیری بارگاہ میں اپنی جانہ نذرانہ پیش کیے ہیں مولا سب شہداء نے اس کو ثواب عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام امت مرحومہ نے اس کو ثواب عطا فرما. مرحومہ نے نیکوکاروں نے درجاتوں میں بلندی عطا فرما. یا عثمانہ خاتمی بخشش و مغفرت فرما. خصوصاً اللہ دین صاحب کا والدین کی بخشش و مغفرت فرما. مولا ان کی نیک دعائیں آپ میں قبول فرما. رحیم و کریم مولا ہم سب نے علم اور حکمت عطا فرما. قرآن و حدیث میں فقہ اور موضوع باتیں کی سمجھ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. محترم علماء اکرام، پوچھتے میں آیا گیا سب لوگ، عزیز طلباء، بہت مبارک میری طرف سے. ہم سارا پوچھیں کی طرف سے دین بیت ہونے بہت مبارک ہے کہ تم نے ایک ایسی اچھی محفل تم ہر سال مقرر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب نے یہ توفیق عطا فرمایا ایسی محفل جڑی مقرر کی ہے. تو تھارو بہت شکریہ. اور جن اولیاء اور ولیوں کو ذکر ہوئے ان کا نیک عملہ کا وسیلہ کا نال ہم سب پر رب نے مکرم فرمایا. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ کیونکہ محفل ایسی ہے مالی دا کم پانی دے بھر مشکم دے خالق دا کم خلق لانا. اللہ علامہ اقبال نے بہت مختصر اور اس سے وہ معنی کہہ چھڑیو. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہیں ہے. مالی دا کم پانی دینا ہر مشرقاں کا، خالق دا کم پھل پھلنا لاوے یا بڑا غفور رحیم. وہ پتہ نہیں کس کی کس ادا پر بخش دے. ایک آدمی نا کلام پاک نہیں آوے تو علماء حضرات بیٹھا نہیں آوے تو اس نے کلام پاک کھولے پہلی سطر رکھی یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. اس سے کا پر اس کی بخشش ہو. بخشن والی کے ذات ہے، واہ ذات ہے. واہ عورت جیڑی کسی کماں تو گزرے تھی اور ایک کتو پیاسا اس نے ارد اس کے کماں کے ارد کو میں تو، لیکن بہت زیادہ پیاسا تو اس نے عورت تو گزری. اس نے دیکھو کہ یہ کتو بہت زیادہ پیاسا ہے. اس نے اپنی چھپری اتاری اپنا بوٹ کا نال اس کماں میں پانی کٹ گیا. اس میں ڈل گئی، اس کی موت ہو جائے. رب نے کیوں اس نے تم جنت میں لے جاؤ. اس نے کیوں اے باری تعالیٰ مجھے تھی فاشا میں نے کوئی عمل ایسو نہیں کیوں تیری میں نوانے کی پسند آگئی. سبحان اللہ. بات یا ہے بیچے. اور میرا پیر و مرشد حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ، میرا نانا مرحوم حضرت حاجی بابا صاحب حضرت میاں نظام الدین علیہ رحمہ اپنا مرید بستے کی جو میرا مننا ہے شاید غلط بھی ہو سکتا ہے. خوشی تیری دا جے کر شریکہ میں تا پھر تیرے غماں دا بھی پیار. سبحان اللہ. مرشد کہہ رہا ہے مرید کو ٹھہرے، یہ میرا ماننا ہے کہ خوشی تیری دا جے کر شریکہ میں تا پھر تیرے غماں دا بھی پیارا میں. تیرے پانی دے بدلے میں خون دے ساں برسن تیر جے کرتا بھی ٹاڑا. سبحان اللہ. تینوں کی پروائے دشمنہ دی تیرا سجن خاص کمانا میں. نظام الدین تو رکشکین پورا محشد تیر تیرے کوئی مائی کا لال کہہ نہیں سکتا گرنٹی کرتی. لیکن عمل کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مولانا صاحب نے ٹھیک فرمایا پہلا کہ اس سمے اندر بہت کچھ ہے. مستورات نہ جانو منع ہے، بالکل منع ہے مکان. لیکن سب تو پہلا کوئی تیار نہیں ہے. نماز کو سبق نہیں آتا
لیکن سب سے پہلا چھاڑ مار کر دوڑیں گے ہم اس سے خدا را اپنا بچہ نہ وہ نماز پڑھوں گا میری اہلیہ بھی پڑھے میری بچی بھی پڑھے میرے بچوں بھی پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کا جنازہ ہو گیا حضرت فاطمہ الزہرا کا علماء صاحب بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا میرا جنازہ رات میں کیوں یعنی میرا جنازہ رات کو کرنا آپ نے وہی بات کی حضرت علی امام تھا حضرت امام حسن حسین ان کا مقتدی جنازہ ہو چکا تو کوئی صحابی وہاں سے گزر رہے تھے ہمیں نام بھول کے مجھے معاف رکھیں گے انہوں نے کہا یا علی کیا ہوا حضرت علی نے فرمایا حضرت مائی فاطمہ کا جنازہ ہوا وہ صحابی نے کہا آپ نے کسی کو کہا نہیں ان کا نہیں حکم ایسا تھا تو وہ صحابی ان کی قبر مبارک کی طرف اٹھ کے کہتا ہے اے قبر ہوش رکھنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں ادب کے ساتھ رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس قبر کو آواز دے دی بے شک صاحبزادی رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے لیکن یہاں عمل چاہیے وہ جنت کی سردار ہے کہ نہیں ہے بات عمل کیا تو میں نماز نہ پڑھوں مجھے نماز کا سبق ہی نہیں آتا پھر میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا ہوں میرا ماننا ہے یہ پیر و مرشد اپنے اس مریض کے لیے آنکھیں بند کر دیتے کوئی اس کی کوئی نہیں آتی ہے میرا رب وسیلے سے ملتا ہے دین اولیاء کی وجہ سے آیا علماء حضرات ہمارے محترم انہوں نے دین سکھانے کا بہت کام کیا لیکن عام جو دین چلا جو مجھ تک آپ تک پہنچا وہ اولیاء کی وجہ سے لیکن جو کچھ اس مبارکوں میں ہوتا ہے آج مسلمان کیوں پریشان ہے اسی وجہ سے فلاں نے جادو کر دیا فلاں ہو گیا ارے بھائی نماز پڑھو گھر میں نماز پڑھو اولیاء کی نگاہ بھی ہوگی اس کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی ان کی وساطت سے رب کی نگاہ میں نماز نہیں پڑھتا جادو بھی مجھے ہو جانے ہیں جنات بھی مجھے ہی آئے اس لیے میری اپیل ہے علماء حضرات سے کہ وہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں دیکھیں ہمارے کتنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے بیٹھے مبارک ہے آج کل ہمارے بچے ڈرگس میں مبتلا ہیں شراب ہے تو مسلمان پیتا ہے جو دنیا کا گندا کام ہے مسلمان پھر آپ کہتے ہیں ہمیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا وہ نہیں ہے اس لیے میری اپیل ہے نماز کو قائم کیجیے تمام پریشانیوں کوئی جادو نہیں نکال سکتا نہ کر سکتا ہے ارے بھائی نماز پڑھو میں کہتا ہوں نا کہ بھاگ جائے گی سب چیزیں آپ نے کبھی کبھی آزمایا ہوگا شام کے بعد یہ جنات اترتے ہیں علماء حضرات بیٹھے ہیں ٹھیک کبھی کبھی ہوا ایسے گھومتی ہے نا وہ دھول ہوتی ہے مجھے کسی نے کہا کہ یہ جنات ہوتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں ایک بات اور آپ آزما کے دیکھیں جو ہی فجر کی اذان ہوتی ہے یا تو کتے زیادہ بھونکتے ہیں یا گدڑ زیادہ بھونکتے ہیں ابھی دیکھا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ افاتیں وہ جنات جو بھاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شکر 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 یہ اذان کی فضل ہے اذان اگر ہو رہی ہے تو میں موبائل پہ ہوں میرا بیٹا بھی موبائل پہ ہے تو پھر میں کہوں کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو وہ تکلیف ہے تکلیف جانی ہے اس لیے دین بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا صلہ عطا فرمائے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہم سب دعا کریں مولانا صاحب نے اچھی دعا کی اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نیک عملوں کے وسیلے سے مسلمان کی حفاظت فرمائے سب کو 5 وقت نماز پڑھنے خاص کر اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمارے بچے اور بچیوں کو نماز کی پابندی واسلام السلام علیکم